اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت عبداللہ بن قحافہ رضی اللہ تعالی عنہما تاریخ دمشق کے اندر یہ بات موجود ہے۔ ابن عساکر فرماتے ہیں کہ آپ کا بچپن مبارک ہے، آپ کے والد گرامی آپ نے اصرار کیا کہ میرے بیٹے کو تیار کیا جائے، اس کو کپڑے پہنائے جائیں، آج اس کو میں بت خانے لے کر جاؤں گا۔ اب یہ بڑا ہو چکا ہے، 8 سال کی عمر ہو چکی ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ آپ نے ان کو تیار کیا، کپڑے پہنائے اور تیار کرنے کے بعد رخصت کیا۔ اپنے والد گرامی کے ساتھ بت خانے کے اندر جاتے ہیں اور والد گرامی قحافہ بتوں کا تعارف کرواتے ہیں، لات، منات، عزا، ہبل۔ پوچھا بابا جان یہ کیا کام کرتے ہیں، یہ کیا کیا کر سکتے ہیں؟ کہا یہ بارش برسانے والا ہے، یہ رزق دینے والا ہے، اور یہ خوشی اور غمی پر اختیار رکھتا ہے، یہ اس لیے ہے، یہ اس لیے۔ کہا جو سب سے بڑا ہے وہ کون سا ہے؟ کہا یہ ہبل نام کا جو بت ہے، سب سے بڑے خداؤں میں سے یہ ایک بڑا خدا ہے اور یہ رزق عطا کرتا ہے۔ عبداللہ بن قحافہ بچپن کی عمر تھی، دور جاہلیت تھا، زندگی میں پہلا دن تھا بت خانے کے اندر۔ کہا یہ جو سب سے بڑا ہے کیا یہ رزق دیتا ہے اور یہ آسمان سے پانی برساتا ہے جو نسات والا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا مجھے بھوک لگی ہے، اگر یہ کچھ دے سکتا ہے تو اس سے تو مجھے کچھ دے کھانے کے لیے۔ بچپن کا زمانہ تھا، عمر کم تھی، والد گرامی کے دل کے اندر خیال آیا یہ بچہ ہے، ابھی نہ سمجھ ہے، تو چلو اس کو چھوڑو، عبادت کرو۔ باپ عبادت کے اندر لگ گیا، اپنی پوجا پاٹ کے اندر لگے رہے۔ بتوں کو وہ اپنا الہ مانتے تھے، دور جاہلیت تھا، جہالت کا دور تھا۔ عبداللہ بن قحافہ ادھر اس سے کہتے ہیں کہ مجھے پانی چاہیے۔ آسمان سے برسانے والا جو تھا، پانی برسانے والا جو بت تھا، وہ آسمان سے بارش بھی نہ برسا سکا، جو رزق دینے والا تھا۔ کہا مجھے بھوک لگی ہے، کچھ دو۔ کیسے دے سکتا تھا؟ نہیں دے سکتا تھا۔ عبداللہ بن قحافہ کا بچپن کا زمانہ ہے، 8 سال کی عمر ہے، غصے کا عالم تھا، یہ تھا غصے کے عالم کے اندر جب وہ کچھ نہ دے سکے۔ کہا تم کیسے خدا ہو؟ لوگ تم سے مانگتے ہیں اور لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ تم دیتے ہو مگر تم کچھ نہیں دے سکتے۔ غصے کے اندر آ کر کسی کا ہاتھ توڑ ڈالا، کسی کا پاؤں توڑ ڈالا، کسی کا کان، کسی کی آنکھ، کسی کی ناک، کسی کی گردن، کسی کا دھڑ، یعنی کہ بت خانے کے اندر قہم مچا دیا، سب کچھ خاک کے اندر ملا دیا۔ ان کے والد جب عبادت سے فارغ ہوئے تو دیکھا حال سے بے حال ہر چیز ہوئی پڑی ہے، اور اپنے بیٹے عبداللہ کو تھپڑ دے مارا۔ وہ روتے ہوئے چیختے چلاتے اپنے گھر کے اندر آئے، والدہ نے اپنی گود میں بٹھایا، کہا بیٹا بات کیا ہے؟ کہا اس طرح کا ماجرا ہے، اور ماں نے اپنے چادر کے نیچے آغوش میں چھپا لیا۔ والد گرامی گھر پر آئے، کہا اس کو باہر نکالو، اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، جاؤ بت خانے جا کر دیکھو اس نے بتوں کا کیا حال کیا ہے۔ والدہ کہنے لگی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ قحافہ کہنے لگے کہنا کیا چاہتی ہو؟ تو ماں کو کہتی ہے، عبداللہ کی ماں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ فرماتی ہیں یہ تو کوئی عجیب بات نہیں ہے، عجیب بات تو یہ ہے اب تو یہ سمجھدار ہو چکا ہے، اچھے اور برے کی تمیز رکھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ حمدن طیبا کثیرہ۔ ایک وقت وہ تھا جب یہ عالم مادریت کے اندر تھا اور میں بتوں کو سجدہ کرنا چاہتی تھی، یہ اپنے پاؤں پھیلا لیتا تھا، مجھے بتوں کے سامنے سجدہ کرنے سے روکتا تھا، اور اصلیت تو یہ ہے میں سجدہ نہ کر پاتی تھی۔ اب تو یہ عالم حیات کے اندر ہے۔ ارے جس نے عالم مادریت کے اندر رہ کر ماں کو سجدہ نہیں کرنے دیا بتوں کو، وہ دنیا میں آ کر خود بتوں کو کیسے سجدہ کرتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کا بچپن مبارک ہے، آپ کی عظمت یہ ہے، آپ کی شان یہ ہے۔ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی امت میں سے دنیا کائنات کے اندر جس نے سب سے پہلے امت میں سے بتوں کا انکار کیا ہے، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے، جس نے اپنے بچپن کے زمانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی غلاموں میں سے، حضور کی امت میں سے جس نے سب سے پہلے دور جہالت کے اندر بتوں کو توڑا ہے، اس کا نام بھی ابو بکر صدیق ہے۔